بات چیت کا عرض کیا تھا کہ کل انشاءاللہ کوئی تھوڑی سی گفتگو مختصر سی شکر پر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے شکر کیا اور شکر کرنا چاہیے۔ اردو کے اندر بھی اس کا معنی عربی سے ملتا جلتا ہے۔ عربی میں ذرا وسیع مفہوم ہے، کیونکہ عربی میں شکر جو ہے وہ جو ہم اردو میں جس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے معنی کے اندر ایک وسعت ہے۔ 3 بنیادی چیزیں جو شکر میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں اس محسن کے لیے محبت اور قدردانی کے جذبات، انسان یہ سمجھے کہ میرے اوپر اس کا انعام ہے یا اس کا احسان ہے۔ ایک تو یہ چیز دل کے اندر اس کے ہو پہلے نمبر پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ زبان سے اس کا اظہار ہو، کہ انسان زبان سے کہے کہ میرے اوپر اس کا انعام ہے یا احسان ہے، تو جو شکر گزاری کا جو کیفیت ہے اس کا اظہار بھی ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے، یہ ثبوت دے کہ واقعی میرے دل میں بھی اس کا جذبہ ہے اور زبان سے ہی میں اس کا اظہار کرتا ہوں، اور اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کرے۔ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، بات زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر پختگی کے ساتھ عمل کرنا یہ خود شکر کے اندر داخل ہے۔ اس لحاظ سے جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ جل شانہ کی، یہ ساری کی ساری شکر میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جا بجا شکر کا حکم جو ہے وہ تقریباً ایمان کے ساتھ ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کہ اللہ جل شانہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لے آؤ۔ تو ایمان سے بھی پہلے شکر کا تذکرہ ہے کہ اگر تمہارے اندر شکر گزاری ہو اور تم ایمان والے ہو یا ایمان لے آؤ تو اللہ جل شانہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ ہے، یہ کیوں دے اللہ جل شانہ تم کو عذاب۔ اب اس تناظر کے اندر جو میں نے ابھی تک بات کی، اب یہ سمجھ لیجئے کہ شکر کے 5 اجزاء ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، جو شامل ہوں تو شکر کامل ہوگا۔ نمبر 1 ہے کہ دل میں، یعنی دل کا شکر، دل میں جذبات کا ہونا۔ نمبر 2 ہے زبان کا شکر، اور نمبر 3 ہے اعضاء یعنی کہ عمل کے ذریعے سے شکر، اور نمبر 4 ہے بندوں کا شکر، انسانوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور 5واں ہے اپنے عجز کا اعتراف، یعنی انسان یہ سمجھے کہ اگر مجھے کوئی شکر کی توفیق ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یعنی اپنے اس شکر کے ساتھ ایک خاص قسم کے تواضع کا ہونا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تو بہت شکر ادا کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے اور اس نعمت پر پھر شکر کی توفیق بھی دی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب دل کا شکر کیا ہے؟ پہلی چیز وہ یہ کہ انسان دل سے یہ سمجھے کہ میرے اوپر جتنا میرے حالات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، یہ بغیر کسی استحقاق کے مجھے مل رہی ہیں۔ استحقاق کہتے ہیں کہ حق ہونے کے بغیر، میں اس کا کسی بھی اعتبار سے مستحق نہیں ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے کو جب بندہ دیکھتا تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں ایک کیفیت آتی ہے کہ ہاں واقعی میں تو بالکل ہی کسی بھی اعتبار سے اس کا اہل نہیں، ان نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں، تو بغیر مجھے کسی استحقاق کے مجھے اللہ جل شانہ یہ دے رہے ہیں۔ جب یہ انسان سوچتا ہے، علماء نے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے جو ایک عمل بتایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ روزانہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، باقاعدہ مراقبہ کرنا ہے اس کا،
مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان. جب انسان اس کا مراقبہ کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز یہ زبان سے شکر، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور جزاکم اللہ، یہ ساری چیزیں زبان سے شکر گزاری ہوتی ہے. تو دل کے ساتھ زبان سے بھی چیز ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں میرے دل کے اندر فلانی چیز بہت زیادہ ہے اور اس کا اظہار میں نہیں کرتا، تو ظاہراً انسان جو ہے، اللہ جو شریعت کے ظاہری احکامات ہیں وہ تو ظاہری چیزوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ دل کی کیفیات سے باخبر ہوتے ہیں، لیکن خود زبان کا شکر یہ ایک مستقل چیز ہے، شکر کا ایک مستقل حصہ ہے اور ایک جز ہے. تیسرا ہے اعضاء اور عمل کا شکر. یہ بڑی جسے کہنا چاہیے کہ طویل اور تھوڑی سی پیچیدہ سی بات ہے. زبان اور عمل کے شکر کا مطلب اعضاء اور عمل کے شکر کا مطلب میں کچھ چیزیں داخل ہیں. ایک یہ کہ انسان کے کسی بھی عمل سے یہ جس نعمت کے بارے میں وہ شکر گزار ہے، اس نعمت کے حوالے سے ناشکری نہ ثابت ہوتی ہو. مثلا ہم اللہ جل شانہ کی ہم پر جو کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں کھانا دیا ہے، فرض کیجئے، تو ہم اس پر شکر کرتے ہیں زبان سے، دل میں بھی بڑے شکر گزار ہیں، لیکن پھر اسی کھانے کو ہم ضائع کرتے ہیں. اسی کو جو ہے وہ ایک اس کی بڑی مقدار ہمارے ہاں کوڑے کرکٹ کے اندر ڈالی جاتی ہے. تو اب یہ دل، حالانکہ وہ کہتا ہے میں دل سے بھی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہوں، زبان سے بھی شکر کہتے ہیں، اور کھانے کی بڑی مقدار پتیلے دیگچے بھر کے وہ روزانہ ضائع بھی ہوتے ہیں. تو یہ عمل کا شکر اس میں شامل نظر نہیں آ رہا، عملاً شکر نظر نہیں آ رہا. عمل شکر کا تعلق یہ ہے کہ ایک چاول کا ایک دانہ بھی اور روٹی کا ایک لقمہ بھی ضائع نہ ہو، ضائع نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طور پر. ایک تو یہ عمل سے شکر ہے. اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اندھا نہیں بنایا. اس بات پہ شکر گزار ہیں کہ اللہ نے زبان دی ہے، گونگا نہیں بنایا. یہ بالکل یہ ساری چیزیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر اسی نعمتوں کو کوئی گناہ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو یہ شکر گزاری نہیں ہوگی. ایک طرف زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہو ان اعضاء کے دینے پر، اور عمل کیا ہے کہ انہی اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، اس کے اوپر وہ شکر گزار ہے اللہ جل شانہ کا، لیکن پھر اسی پیسے کو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، تو یہ عمل کا شکر نہیں ہوگا. تو اعضاء اور عمل کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب دل میں بھی کیفیت ہو اور زبان سے بھی اس کا اظہار ہو، تو اب انسان کا عمل بھی یہ ثابت کرے کہ واقعی وہ شکر گزار لوگوں میں سے ہے. چوتھا ہے لوگوں کا شکر ادا کرنا. لوگوں کے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جس واسطے سے اس کو نعمت ملی ہے، انسان کو نعمتیں ظاہر بات ہے آسمان سے براہ راست گرتی تو نہیں ہے زمین کے اوپر، اس میں انسانوں کے واسطے استعمال ہوتے ہیں. تو جس واسطے سے انسان کو نعمت ملی ہو اس واسطے کی قدردانی کرنا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نعمتوں کو واسطوں کی جانب منسوب نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلانے نے دی ہے، وہ دی تو اللہ جل شانہ نے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے دینے کے لیے ایک بندہ بطور واسطہ استعمال ہوا ہے، اس واسطے کی بھی قدر کرنا اور اس واسطے کا بھی جو ہے وہ شکر کرنا، یہ اس میں داخل ہے. اس کے بعد کچھ آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دوں جو شکر سے متعلق قرآن پاک کے اندر ہے. مثلا اللہ جل شانہ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، شاکرین میں سے ہو جاؤ. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اولاد کو کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کی اولاد شکریہ میں اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ میں نیک عمل کیا کرو، نیک عمل کر کے شکریہ ادا کرنا اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا. اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے اپنی ایک دعا اللہ تعالیٰ سے فرمائی، اور اس دعا کے اندر شکر کے الفاظ یوں آتے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علیہ، کہ اے اللہ مجھے، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکریہ ادا کروں.
وعلی والدی، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر جو تو نے انعامات کیے ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند آ جائے۔ دیکھیں شکر کے ساتھ نیک کاموں کو جوڑا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق دے ان نعمتوں پر جو تو نے میرے اوپر یا میرے والدین کے اوپر جو کی ہیں، اور پھر مجھے نیک اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائیں۔ یعنی یہ گویا کہ شکر کے ساتھ اچھے اعمال کی توفیق مانگی ہے۔ شیطان کے ساتھ شیطان نے اللہ جل شانہ کو جو بات کہی ہے، جو چیلنج دیا ہے، اس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ کو اپنے لوگوں میں سے مسلمان کب ملیں گے یا مومن کب ملیں گے۔ اس نے یہ کہا کہ جب میں آپ کے بندوں کو میں نے گمراہ کرنا طے کر لیا ہے تو اور میں ان کو ہر طرف سے ان کے اوپر آؤں گا، تو آپ کو اپنے بندوں میں شکر گزار لوگ نہیں ملیں گے میری محنت کے نتیجے میں۔ قرآن کی آیت ہے کہ قال، شیطان نے کہا، فبما اغویتنی، کہ جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اللہ، اغویتنی، تو نے جب مجھے گمراہ کر دیا تو لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اب میں تیرے بندوں کے ہر سیدھے رستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ جو سیدھا رستہ ہوگا ان کا، اس سے مجھ سے ان کی ضرور ملاقات ہوگی، یعنی اس سے ان کو ضرور روکوں گا، ان کو چلنے نہیں دوں گا اس کے اوپر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان کو سامنے سے بھی میں آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ اور جب میں یہ ساری محنت کر لوں گا تو اس کے نتیجے میں انسانوں پر اس کا اثر کیا مرتب ہوگا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور یا اللہ تو اپنے اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان کا اللہ تعالیٰ کو چیلنج ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کے اوپر میری محنت کا یہ نتیجہ نظر آئے گا کہ لوگوں کے اندر سے شکر گزاری کے جذبات جو ہیں اس کو میں نکالنے کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بعد یہ بات ہو گئی 4 چیزیں بندوں کا شکر۔ 5ویں چیز میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ شکر میں اپنے عجز کا اعتراف ہے، کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی قولی، قلبی، عملی، لسانی شکر ادا کروں، یہ سب مجھے توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہی یہ سارے کے سارے کام ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ شکر کی ضد قرآن میں جو لفظ اس کے لیے آتا ہے وہ کفر ہے۔ کفر نہ ماننے کو بھی کہتے ہیں، بظاہر انسان نعمتوں کو نہیں مان رہا ہوتا، اور کفر جو ہے وہ ہم اردو کے اندر اس کے لفظ استعمال کرتے ہیں کفران نعمت، کہ نعمت کا شکر ادا نہ کرنا۔ جہاں ہے نا لئن شکرتم، جو آیت میں نے پڑھی ولئن شکرتم لازیدنکم، اس کے فوراً بات کیا ہے ولئن کفرتم، لئن شکرتم ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو اس کے لفظ کفر کا لفظ استعمال، اور ناشکری ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو واقعی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ سوچیں ایک آدمی کو اعتراف ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس بات کا اس کو اعتراف ہی نہیں ہے، اور نہ اس کے دل کے اندر اس کے اوپر کوئی شکر گزاری کا احساس ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں اور اس پر میرے اوپر شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی بھی نعمت کا معترف نہیں ہے، نہ ایمان کی نعمت پر اگر وہ مسلمان ہے اس پر اس کو شکر گزاری کی کیفیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں پر شکر گزاری کی کیفیت نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ناشکری کی کیفیت انسان کو کفر تک لے جائے گی، اسی لیے اس کو کہا گیا۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہے، شکر کی 2-3 چیزیں یاد رہیں۔ ایک یہ کہ شکر گزار آدمی کو دنیا میں اللہ جل شانہ شکر کی برکت سے مطمئن رکھتے ہیں، اطمینان کی نعمت اس کو ملتی ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ شکر گزار آدمی اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوگا، مطمئن زندگی بسر کر رہا ہوگا، اور جس کے اندر شکر نہیں ہوگا تو وہ اس کے اوپر ایک خاص قسم کی اضطراب، بے اور ناشکری کی وجہ سے اس اپنی ان نعمتوں کا جس کا وہ شکر ادا نہیں کر رہا تھا وہ اس کو انجوائے بھی نہیں کر رہا ہوتا، اپنی ناشکری کے مزاج کی وجہ سے۔ دوسری چیز یہ کہ شکر گزاری نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔
دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زوال نعمت. زوال نعمت کا مطلب نعمت کا زائل ہو جانا. نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں چھینتے بھی. اور قرآن میں پچھلی قوموں کے حالات میں یہ بات بہت لکھی گئی ہے کہ ہم نے ان کو یہ نعمت دی, ہم نے ان کو یہ نعمت دی, ہم نے ان کو یہ نعمت دی, جب انہوں نے شکر نہیں کیا تو ہم نے لے لی. ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو گویا, مفہوم یہ ہے گویا تم ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر ان کو قابو میں رکھنا چاہتے ہو کہ نعمتیں مجھ سے جائیں نہ, بالکل یہ میرے پاس ہوں, تو ان کے پاؤں میں شکر کی زنجیر ڈالو. یعنی اگر تم شکر ادا کرتے ہو اس نعمت کا تو وہ نعمت تم سے اللہ جل شانہ زائل نہیں کریں گے. نہ صرف یہ کہ زائل نہیں کریں گے بلکہ اللہ جل شانہ اس میں اضافہ فرمائیں گے. یومن فیومن, اس نے آپ نے جس چیز کو بڑھانا ہے, مثلا اگر آپ کو جب نماز با جماعت کی توفیق ہے اور آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کو صف اول کی توفیق مل جائے گی. اگر آپ کو صف اول کی توفیق ہے اور اس پر آپ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں تو آپ کی نماز کے خشوع میں اللہ جل شانہ اضافہ فرماتے چلے جائیں گے. اور نماز کا خشوع ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی اگر ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی, ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے لوگوں کی نمازوں کو تولا جائے, ہمارے پاس وہ جو آخرت کا پیمانہ اگر دنیا میں آ جائے, وہ جو تول, یہ جس کو پنجابی کے اندر ترکڑی کہتے ہیں, کہ اگر وہ دنیا کے اندر ہمیں دے دی جائے کہ جس پر آخرت میں اعمال تولے جائیں گے, تو ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے ایک ہی ہال میں ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والے ہر فرد کی نماز کا وزن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کوئی دو نمازیں ایک جیسی نہیں ہوں گی. فرق کس چیز کا؟ اب دیکھیں امام بھی ایک ہے, حرکات و سکنات تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک انہوں نے اکٹھے پرفارم کیا. اور جماعت کی نماز کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقتدی کے کرنے کا کام ویسے ہی کم ہوتا ہے, زیادہ تر کام امام نے کرنا ہوتا ہے. تو پھر اتنا فرق کیوں آ جاتا ہے؟ یہ فرق خشوع کا آتا ہے. اور خشوع کے اتنے درجات ہیں اور اتنی اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ جتنا بھی بڑھتا چلا جائے, جتنا بھی زیادہ ہوتا چلا جائے, اس سے بھی اوپر کے درجات اس کے موجود ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ نماز میں کی عبادت میں بھی شکر گزاری کرے گا, اگر اس کو توفیق ہے نماز کی, دیکھیں نماز کی توفیق کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں, مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کی اور صف اول کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس پہ اگر کسی کو استقامت اور دوام حاصل ہے, یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی, اگر اس پر اس کو دوام حاصل, یہ 5 وقت اللہ جل شانہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہنا, کیونکہ ظاہر بات ہے جو بندہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے وہ مؤذن کی اذان کے بعد وہ نمازی کی تیاری میں مشغول ہو جائے گا. وقت تھوڑا ہوتا ہے, اسے وضو کرنا ہوگا, مسجد جانا ہوگا. اگر وہ ان 2 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے, صف اول کا اور تکبیر تحریمہ کا, تکبیر اولیٰ کا, تو ظاہر بات ہے کہ ایسا بندہ جیسے ہی اس کے کان میں اذان پڑے گی تو اس کی پہلی اذان پڑھتے ہی اس کی جو ساری فکر ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ پوری طور پر نماز کی جانب متوجہ ہو جائے گی. اور یہ نماز کے اہتمام میں یہی چیز داخل ہے. اس بات پر یہاں ہم نے بات کی بھی ہے اور آپ نے بات بہت سنی بھی ہوگی کہ علماء نے جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا, نماز قائم کرنے کا حکم دیا. ادا کرنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ ادا کرنا تو کسی عمل کو کر لینا ہوتا ہے, قائم کرنا اس عمل کے اہتمام اور اس کے ماحول کو کہتے ہیں. کہ نماز کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندے نے بس کہیں پر بھی پڑھ لی. دیکھیں ایک نماز کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, مثلا ہم لوگ اب یہاں بیٹھے ہوئے اور فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو ہم میں سے کسی بندے نے اس کونے میں پڑھ لی, کسی نے اس کونے میں پڑھ لی, کسی نے جا کے اس کمرے میں پڑھ لی, کسی نے ادھر پڑھ لی, کسی نے پہلے پڑھ لی, کسی نے بعد میں پڑھ لی, کسی نے اول وقت میں پڑھی, کسی نے آخر وقت کے اندر پڑھی, کسی نے درمیان میں پڑھی, کسی نے جلدی جلدی پڑھ لی, کسی نے آہستہ آہستہ پڑھی. تو نمازیں تو ادا تو اس طرح بھی ہو جاتی ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز ادا نہیں ہوئی, نماز ادا, لیکن نماز قائم نہیں ہوئی.
نماز کا قیام یہ ہوتا ہے کہ ہم سب لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا اہتمام نظر آئے، اور اس کے بعد ہمارے ہاں جماعت نظر آئے، اور پھر اس کے بعد اس جماعت کے لیے بھی پہلے جانے کا اور شروع سے اس میں شریک ہونے کا، اس کا ایک اہتمام نظر آئے، اور پھر اس وقت کے اندر سب لوگ اسی جانب متوجہ نظر آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اہل ایمان کو حکومت دوں گا، یا اہل ایمان کو جب میں حکومت دیتا ہوں تو ان کی حکومت کا اثر کیا نظر آتا ہے سوسائٹی پہ؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو میں زمین پر تمکین یعنی حکومت دیتا ہوں، اقاموا الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نماز تو بندہ ویسے ہی پڑھ رہا ہے، اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ حکومت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس کا اہتمام اور اس کی فضا اور اس کا ماحول، کہ پھر اس وقت کے اندر لوگ ایک بڑی پیچھے بات آ گئی ہے تو آپ سے عرض کروں، لوگ ایک بڑی کچی اور کمزور بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی حکومتیں نماز پڑھوا نہیں سکتی، اگر پڑھائیں گی تو لوگ بغیر وضو کے پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا۔ دیکھیں، بات وضو کے ساتھ پڑھنے اور نہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات نماز کی اہمیت۔ کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس کی نماز اللہ نے قبول نہیں کی، لیکن اس کا اس بغیر اس کے دل کے نہ چاہنے کے باوجود اور عمل سے بظاہر انکاری، بغیر وضو کے نماز تو کفر ہے، سجدہ کرنا بغیر وضو کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل کا منکر ہے، انکاری ہے، اس پر وہ آمادہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس وقت کے اندر اس عمل سے دور رہ کر عمل کی اہمیت پر چوٹ ڈالے، چوٹ لگائے۔ کسی کا نماز کے وقت مسجد نہ جانا اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے نزدیک نماز کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے۔ ایک اسلامی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، مسلمان ہونے کے باوجود۔ غیر مسلم بھی ہے تو وہ نماز پہ بے شک نہ جائے، لیکن نماز کے وقت کے اندر وہ کوئی اجتماعی کام نہیں کر سکتا، مثلا دکان نہیں کھول سکتا۔ دکان کے کھلے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ خریداری زیادہ اہم ہے، سودا بیچنا زیادہ اہم ہے، نہیں نماز جب اذان ہو جائے تو نماز سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں۔ اس بات کو ماحول اور فضا کے اندر یہ بات نظر آئے، یہ نماز کا قیام ہے۔ تو اس نماز اسی طرح رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق اگر دی بھی، اللہ کے شکر و فضل، اس پر شکر ہو۔ اس شکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی 30 روزے تو میں سارے ہی رکھ لیتا ہوں تو شکر کروں گا تو لأزیدنکم، کیا ہوگا؟ روزے تو زیادہ نہیں ہوں گے، وہ تو 30 کے 30 یا 29 کے 29 ہی ہیں، تو اس کے بعد کیا روزے کے کیا، جو میں نے عرض کیا کہ ایک چیزوں کی تعداد ہے، یعنی اس کی کوانٹٹی ہے، ایک اس کی کوالٹی ہے، ایک اس کا وزن ہے۔ اللہ جل شانہ روزے کے وزن میں اضافہ فرما دیں گے اور اس کے مقاصد اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے وہ مقصد تو وہ اس کو حاصل ہوگا اگر وہ روزے کا شکر ادا کرے۔ تو شکر مزید نعمتوں کے دروازے کو کھولتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر انسان کو مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات یہ کہ یہ میں نے اس پر بات کر لی کہ کفر اور اس کا کیا وہ ہوگا۔ شکر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آخر کے اندر ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ یہ دو چیزیں کر لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ہمارے طبیعت کے اندر شکر نہیں ہے، ناشکری ہے، فرض کیجیے جو ہے، ہمیں اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے، تو اس ناشکری کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہمارے اندر سے ناشکری ختم ہو؟ تو اس کے بارے میں 2-3 باتیں سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شکر کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان نعمتوں کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھ لے۔ اگر کوئی بندہ نعمت کو اللہ کی بجائے واسطے سے سمجھ رہا ہوتا ہے، واسطے کی طرف سے، تو اس کو شکر گزاری نہیں پیدا ہوگی۔ ایک چیز آپ کو میں بتاؤں، نعمت کو اللہ کی طرف سمجھنے سے شکر پیدا ہوتا ہے، اور نعمت کو بندوں کی طرف سے سمجھنے میں خوشامد پیدا ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں لوگ خوشامد کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا خوشامد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کو اس کی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔
بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کی زندگی اپنے باسز کے گرد یسر کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور پھر بھی وہ ان کو راضی نہیں کر پاتے۔ میں ایک دفعہ میرے پاس ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک موسم بہت اچھا ہو گیا، جس طرح کبھی کبھار موسم اچھا ہوتا ہے۔ ہم بیٹھے تھے، بڑے میرے بچپن کے دوست، تو جیسے ہی موسم اچھا ہوا بارش بن گئی اور تھوڑی تھوڑی برسنے لگی، تو میں نے چائے کا کہا گھر میں، وہ ایک دم کھڑے ہو گئے کہ میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو بیٹھنے کا وقت آیا ہے، موسم اچھا ہو گیا، چائے پئیں گے۔ کہتے ہیں نہیں، میں جا رہا ہوں اور مچھلی لے کر اپنے باس کے گھر پہنچاتا ہوں، یہ وقت مچھلی کا کھانے کا وقت۔ تو میں نے کہا کہ میں سمجھا کہ للہ فی اللہ اخلاص کے ساتھ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار بڑے مخلص ہو تم اپنے بڑوں کے۔ کہتے نہیں، الو کا پٹھا ایسے مانتا نہیں ہے، کہتے۔ تو میں نے کہا اب یہ کیفی، اس کے دل کی کیا کیفیت ہے اور عمل کیا ہے؟ تو کیا بھی اس کو دل کے اندر لعنت ملامت بھیج رہا ہے، اس کے اوپر سلواتیں سنا رہا ہے، لیکن اس موسم میں اپنی چائے چھوڑ کر اس کے لیے مچھلی خرید کر اس کے گھر پہنچانے کے لیے جا رہا ہے۔ تو مجھے بڑی عبرت ہوئی اس واقعے سے۔ میں کہا دیکھیں انسان بعض اوقات، اب اس کے ذہن میں کیا ہے کہ مطلب یہ کہ مجھے نقصان اور نفع اس بندے سے پہنچے گا، یہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز کے بعد ایک دعا مسنون ہے، مستحب ہے، کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جب تو کوئی چیز دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور یا اللہ جو چیز تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے علاوہ کوئی بندہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نماز کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد کہا پڑھا کرو نمازیں، تاکہ دل کے اندر اس کا یقین پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بدتمیز ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان انتہائی لوگوں کے ساتھ بدسلوک ہو جاتا ہے۔ وہ انتہائی متواضع ہوتا ہے، انتہائی خلیق ہوتا ہے، انتہائی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ میں اس کو بالکل برا نہیں کہتا اگر کوئی بندہ اپنے باس کی خدمت کرتا ہے یا اپنے سے بڑے کی کسی بھی اعتبار سے اس کے ساتھ وہ ایک حسن سلوک کرتا ہے، تو یہ حسن معاشرت ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس خیال سے نہیں کہ اس سے مجھے کوئی نقصان، دل کے اندر اس کے اوپر نفرت اور اس کو جو ہے نا سلواتے ہوں، اور اوپر سے جو ہے نا بظاہر وہ ہو۔ تو ویسے یہ لفظ میں نے کہہ دیا سلواتے ہیں، یہ اچھا ٹھیک نہیں ہے اصل میں۔ اس سے یہ جو اردو کے اندر چند محاورے آئے ہیں نا، جس میں یہ صلات سے بظاہر نکلا وہ لفظ محسوس ہوتا، اور یہ اردو محاوروں میں آ گیا کہ یہ برا بھلا کہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ ناشکری سے بچنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ نعمتوں کو کس کی جانب سے سمجھا جائے؟ خالص اللہ کی طرف۔ واسطوں کی قدردانی کرنی ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا نہیں۔ لیکن واسطے کو واسطہ سمجھ کر، واسطے کو اصل نہیں سمجھنا، اور واسطے کو اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں دینا ان چیزوں کو اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز، یہ میں علاج بتا رہا ہوں ناشکری کا، دوسری چیز اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا۔ ہم سوچتے چلے جائیں گے نا تو ہر چیز پہ شکر۔ یہ موسم اچھا ہو گیا نا آپ کے شہر کا، کتنے شہر ایسے ہوں گے جہاں ابھی بھی آگ برس رہی ہوگی، ایسے ہیں یا نہیں اسی ملک کے اندر؟ اس پر آپ کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا کہ اللہ تو نے ہمیں ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں موسم اچھا ہو جاتا ہے، اگر 2 دن گرمی ہوتی ہے تو پھر بارش ہو جاتی ہے۔ کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر بارش کا نام و نشان نہیں ہے، مہینوں۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ایسے جگہ بھی ہیں جہاں سالوں بارش نہیں ہوتی، سالوں۔ ان تھر کے ریگستان میں آپ پتہ کریں آخری بارش کب ہوئی ہے، کتنے سال پہلے ہوئی ہے؟ تو اس پر شکر نہیں بنتا کیا؟ تو صرف انجوائے نہیں ہوتا جسے ہم لوگ کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، شکر بھی ایک چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کو انجوائے کر رہا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرے۔ شکر کے فضائل 2 باتیں ہو گئی۔
کہ دوسری بات یہ کہ اپنے ظاہر و باطن میں اور ارد گرد اپنے اوپر بندہ غور کرے نا. یہ جو انسان معذور نہیں ہے، کتنی بڑی شکر کی بات ہے. آنکھیں سالم ہیں، کان سالم ہیں. آپ نے دنیا میں دیکھیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کریہ المنظر ہوتے ہیں، اور عجیب قسم کی خلقت کے اوپر اثر، تخلیق پر جس طرح کے اثر پڑ جاتا ہے. بعض اوقات انسان کا صحیح سالم ہونا، متناسب اور متوازن ہونا، ٹھیک ہونا، شکل و صورت کا صحیح ہونا، یہ سب کی سب چیزیں، اعضاء کا صحیح ہونا، ہاتھ پاؤں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جتنا سوچے اور ہمیشہ اس کی دوسری جانب سوچا کرے کہ جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے آخر. تیسری چیز یہ کہ شکر کے فضائل اور ناشکری کی وعیدوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، جس طرح بھی ہم اس مجلس میں کر. تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان کے اندر احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے. ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس بھی شکر میں ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے. اور یہ آیت جو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس آیت کو بہت سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے. چوتھی بات یہ کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو ہر وقت دیکھتے رہیں. اگر صحت کا حالت ہے تو تصور کریں، مراقبہ کریں بیٹھ کر. اس وقت ہسپتال کے وارڈوں میں پڑے ہوئے مریض، آپریشن تھیٹر کے اندر جاتے ہوئے مریض، آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہوئے مریض، سڑکوں کے اوپر زخمی تڑپتے ہوئے، اور اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر لا علاج پڑے ہوئے. آج بھی کتنے مریض ایسے ہوں گے آج کے دن میں کہ جن کو آج ڈاکٹرز یہ لکھ کر دیں گے کہ آپ کا علاج، آپ ناقابل علاج ہے، آپ کا کینسر پھیل چکا ہے، وہ چوتھی سٹیج پر جا چکا ہے. آج کے دن پہ شوکت خانم میں بھی اور کتنے کینسر اسپتالوں میں بھی کہاں آج ڈاکٹروں کے نسخوں سے کے ہاتھوں سے یہ نسخوں پر عبارتیں لکھی جائیں گی کہ آپ کا کینسر چوتھے مرحلے میں داخل ہوگی، تیسرے مرحلے میں داخل ہوگی. اور اب گویا کہ ان کو کہہ دیا کہ آپ پہ گنے چاہیے. تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے. ہمیں اللہ جل شانہ نے ٹھیک ٹھاک صحیح سالم بٹھایا ہوا ہے. چھوٹی نعمت ہے بھلا اللہ تعالیٰ کی. العیاذ باللہ آج کتنے لوگ ہماری سڑکوں پر، آج کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے، کل کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوں گے، کل کے دن میں کتنے لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوں گے، کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے ہوں گے، کتنوں کی ریڑھ کی ہڈی میں ضرب لگی ہوگی، کتنوں کو کہاں، اور وہ اب باقی ساری زندگی جو ہے وہ چرپائیوں پر گزاریں گے. اللہ جل شانہ نے ہمیں عافیت کے اندر رکھا ہوا، اس پر شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو شکر دو چیزیں ایسی ہیں نا، دو چیزیں اگر آپ ان کا سوچیں گے تو انسان کہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے ساری عمر یہی کرتا رہوں. ایک شکر اور ایک استغفار. یعنی انسان اپنے گناہوں کو سوچے، اپنی معصیتوں کو سوچے، اپنی نالائقیوں کو سوچے، اور تو اس کا دل یہ چاہے گا کہ بس باقی عمر میں صرف استغفار کرتا رہوں. اور اگر نعمتوں کو سوچے تو دل چاہتا ہے کہ بس بیٹھ کے شکر کرتا اور کچھ بھی نہ کروں، صبح سے لے کے شام تک میں شکر کرتا رہوں. تو چوتھی چیز یہ ہے، کمتر لوگوں کو دیکھیں، مبتلا بھی لوگوں کو دیکھیں، جو لوگ مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہیں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو مختلف کچہریوں میں مقدموں کے لیے پیشیاں بھگتیں گے. ابھی 8 بجیں گے نا، پورے پاکستان کی کچہریاں کھل جائیں گی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ آج بے گناہ بھی ہوں گے اس میں، گناہ گار بھی ہوں گے اس میں، اور جیلوں سے بھی لوگ لائے جائیں گے، حوالاتوں سے بھی لوگ نکالے جائیں گے، ججوں کے سامنے پیش ہوں گے. آج سزائیں بھی ہوں گی، کتنے لوگوں کے بارے میں قید ہوگی، کتنے لوگوں کو پھانسیاں ہوں گی، کتنے لوگوں کو عمر قید ہوگی، کتنے لوگوں کو جرمانے ہوں گے. تو یہ ساری مشکلات اور آزمائشیں ہیں یا نہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی صبح ہوتے ہی جو فائلیں اپنی بغل میں دبا کر کچہریوں کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جب کچہریاں بند ہوتی ہیں تو وہ باہر نکلتے ہیں، اور اگلے دن پھر وہ اسی طرح جاتے ہیں. اللہ جل شانہ نے اگر ان آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے تو اس پر شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ چوتھی چیز یہ ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر کام کو بتکلف شروع کریں، زبان سے بھی عادت بنائیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ.
اور اپنے دل کے اندر بھی یہ جذبات کو پیدا کریں، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، مثلاً کانٹا چبھ گیا آپ کو اور وہ آپ نے آرام سے نکال لیا، بجلی چلی گئی اور وہ واپس آ گئی، یا جو بھی آپ کو چھوٹی سے چھوٹی راحت مل جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر کی عادت ہے۔ نیند آپ کو آ جائے، لیکن اب آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کر بھی نیند آ رہی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بستروں پر بھی نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو 2 گھنٹے کروٹیں بدل کر زچ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس نیند لانے کی کوشش کے اندر ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو شدید قسم کا غصہ اور شدید قسم کی ایک ڈپریشنی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں لوگوں کو، اور وجہ کیا ہے؟ ان کو نیند نہیں آتی۔ گولیاں کھانے والوں کو آپ کبھی دیکھیں، جس نے 20-25 سال پہلے نیند کی ایک گولی سے شروع کیا تھا، آج وہ مٹھی بھر کے گولیاں کھاتا ہے، تب جا کر 3-4 گھنٹے کے لیے سوتا ہے۔ اور گولی کی نیند کے اندر اور طبعی اور حقیقی نیند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ وہ اس نیند کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی جو گولی کے ذریعے سے آتی ہے، وہ ایسی جھٹپٹا سا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو آپ کو سو کر ملتا ہے۔ لیکن ہم بیٹھ کر بھی جو بندہ سو سکے پرسکون، تو لیٹ کر وہ کتنی اچھی نیند کرتا ہوگا۔ جس کو بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے نیند کی نعمت سے نوازا ہو، تو اس کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکر گزاری کی عادت ہے۔ یہ 6 باتیں ہو گئی۔ اور تو اب خلاصہ کیا ہوا اس ساری بات کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نعمت کے اظہار اور اس کے اعتراف کی 4 صورتیں۔ پہلی یہ ہے کہ دل میں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نوازش فرمائی ہے، اور میں دل سے اس جو نعمت کرتا ہے اس کو منعم کہتے ہیں۔ نعمت کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ منعم۔ تو ہم کہتے ہیں منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ دل سے میں یہ بات مانتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کیا ہیں؟ منعم حقیقی۔ یہ تو ہو گیا دل کی کیفیت اپنی۔ دوسری بات یہ کہ زبان سے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے ایک بزرگ دیکھے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، ایک سول انجینئر تھے، کوئی 1972 میں انہوں نے UT پشاور سے انجینئرنگ کی تھی، اور پھر 73 میں، یعنی جوانی ہوگی ان کی، یعنی انجینئر جب انجینئرنگ سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 22 سال ہوتی ہوگی۔ تو 1 سال بعد 23 سال کی عمر کے اندر وہ مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ پچھلے سال میں نے ان کو دیکھا، 73 سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 44 سال ہو گئے۔ 44 سالوں سے وہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اب 44 اور 24 کتنے ہو گئے؟ 68۔ تو عمر ان کی کوئی 70 سال کے لگ بھگ ایسا ہوگا۔ ان کو میں نے یہ دیکھا جب ان کی ملاقات ہوئی کہ وہ ہر وقت مثلا بیٹھے ہوئے ہیں نا تو کھڑے ہو گئے گا، تو اپنے کھڑے ہو جانے پر الحمدللہ رب العالمین پورا پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوں تو کھڑے نہیں ہو سکتے؟ ویل چیئر پر لوگ ہیں یا نہیں؟ وہ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں ویل چیئر پر ہیں؟ کھڑے نہیں ہو سکتے نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، کیوں؟ بیٹھ نہیں سکتے، مستقل لیٹے رہتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ تو اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر وہ کھڑا ہو گیا تو اس پر شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ٹانگوں پر اپنی کھڑا ہو سکتا ہے جو آدمی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے تو ہو سکتے ہیں، چل نہیں سکتے، بے ساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو۔ کتنے ایسے ہیں جو بے ساکھیوں کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے۔ پولیو کے کتنے مریض ہوتے ہیں، دیکھتا ہوگا اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر شکر تو بنتا ہے، ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ویسے آپ صحیح بتائیں، کبھی اپنے کھڑے ہونے پر، بیٹھ کر کھڑے ہو جانے پر آپ نے شکر کیا کہ شکر ہے اللہ تیرا، تو نے کھڑا کر دیا بیٹا ہوا؟ نہیں کیا کبھی۔ اس سے ہم ان چیزوں کو خیال ہی نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف۔ دوسری بات یہ کہ زبان سے اس کی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الشکر للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا
ایک روایت آتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ گزر رہے تھے. ایک بندے کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی ٹنڈا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، مختلف بیماریوں کا مجموعہ تھا، بس ایک کونے کے اندر پڑا ہوا تھا، نہ چل پھر سکتا تھا نہ کچھ اور. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ شکر ادا کرے تو کس چیز کا کرے گا؟ اندھا بھی ہے، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، ٹنڈا بھی ہے، یعنی جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں انسان میں ہر چیز اس کی خراب تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو پانی پیتا ہے اور پھر اس کو عافیت سے نکال دیتا ہے اپنے جسم سے، اس پر تو شکر بنتا. یہی چیز اگر رک جائے تو ہم نے کبھی پانی پی لینے پر اور پھر اس پانی کا عافیت سے جسم سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے محفوظ رکھے. کبھی کسی ایسے آدمی سے پوچھیں جس کا پیشاب بند ہو جائے، یہ کتنی تکلیف دہ ترین چیز ہے. یہ جو لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، جو لوگ ڈائلیسس پر ہیں، جن کے ہفتے میں جو کچھ پی لیتے ہیں اس کو جسم سے نکالنے کے لیے ان کو 4,000 روپے دینے پڑتے ہیں ہر 3 دن کے بعد، 5,000 روپے. بلکہ اب تو میں نے اسے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے 10,000 روپے لگتے ہیں ایک ڈائلیسس پر، 10,000، اور ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا. تو پانی پی کر ان کو مہینے کا وہ بل جسم سے پانی نکالنے کا 80,000 روپے دینا پڑتا ہے. یہ کس چیز کا بل ہے کہ پانی جسم سے نکل جائے. تو جو لوگ اس چیز کو عافیت کے ساتھ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے، ان کے اوپر شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ اللہ نعمتیں چھینتے نہیں. 40 سال سے انسان ان نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ سے نہیں کہتا اس پر کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہتا. پھر بھی اللہ تعالیٰ چلے کہتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیے رکھتے. تو اعضاء سے شکر ادا کریں. زبان سے شکر ہو گیا. تیسرا ہے کہ اعضاء سے شکر ادا کریں زبان کے ساتھ ساتھ. اور اعضاء سے شکر کیا کہ ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کریں. ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کریں. یہ اعضاء کا شکر ہے. چوتھا یہ اور آخری بات یہ کہ جو مخلوق ان نعمتوں کا ظاہری طور پہ ذریعہ بنی ہو اس کا بھی شکر ادا کریں. سمجھ رہے اس بات؟ جو بھی مخلوق ان نعمتوں کا ظاہری طور پہ ذریعہ بن جائے اس کا بھی شکر ادا کریں. اس کا بھی دل کے اندر اس کے لیے بھی اچھے جذبات ہوں، اس فرق کے ساتھ کہ وہ ذریعہ ہے، اصل نہیں ہے. اصل اللہ تعالیٰ ہے. نعمتوں کو جب اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے سمجھا جائے اس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ بسا اوقات شرک تک کا مرتکب ہو سکتا ہے. لیکن نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا، اللہ کی عطا سمجھنا، اللہ کا انعام سمجھنا، اور جو بطور ذریعہ جو اس میں استعمال ہوا ہے اس کی قدردانی کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا شمار شکر گزار لوگوں میں ہوگا، شاکرین میں ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.